نیک اعمال تب شروع ہوتے ہیں جب آپ کی نیت دنیا میں رہنے کی نیت صحیح ہو جائے۔ جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا جو بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ کی رضا ضروری ہے کہ آپ وہ پہلے تو ایک نیت کا تعین کریں، اور سب سے پہلے دنیا میں رہنے کی نیت کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے بغیر نیت کے کام شروع کر دیا، یعنی جو بھی بانج بنا ہے، روزے رکھنے شروع کر دیے، نماز پڑھنے شروع کر دی بغیر سوچے سمجھے، تو اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ہمارا موضوع بے وقوف کون ہے۔ دیکھیں، بے وقوف کا مطلب کیا ہے؟ جو یا تو عقل کم ہے یا وہ عقل نہیں استعمال کرتا، اگر ہے تو عام طور پہ تو یہی ہے کہ بے وقوف یعنی جو آنے والی یعنی اپنے باتوں کے نتائج پر غور نہ کرے یا اپنے عمل کے نتائج پر غور نہ کرے۔ ایک عام بات ہے، جو بات کہہ رہا ہے اس کے جو اثرات ہوں گے، مطلب ایک بڑا شخص ہے، مثال کے طور پہ کہ آپ کا کوئی کسی انٹرویو ہو رہا ہے اور آپ نے اس کے لیے اپلائی کی ہوئی ہے۔ اب انٹرویو لینے والا جب آپ کمرے میں جاتے ہیں تو جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الٹا سیدھا جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یا مثال کے طور پہ وہ جو انٹرویو لے رہا ہے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا، میں جہاں سے بھی آیا ہوں، تم اپنا انٹرویو شروع کرو، تمہیں اس سے کیا ہے؟ اور غصے میں کہتا ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تم میرے سامنے آئے ہو، وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے کرسی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی تم یہاں سامنے آ کے بیٹھو۔ وہ کہتا ہے یار تم کیا کر رہے ہو، اپنا کام کرو، اپنے انٹرویو لو، میں یہاں بیٹھا ہوں یا وہاں بیٹھا ہوں۔ یعنی میں اب صرف میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے یا جو کام کر رہا ہے اس کے نتائج کو نہیں جانتا، اور وہ بے وقوف ہے وہ شخص عام طور پہ۔ یہ دیکھیں، اب یہ بے وقوف کی میں یعنی بات کر رہا ہوں، تو بے وقوف دنیا میں انسان آیا ہے کمائی کے لیے، اور اس نے کمانا ہے یہاں پر، اور یہ الٹا یعنی نیک اعمال کی کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، کیونکہ آخرت میں تو نیک اعمال کام آئیں گے، اور نیک اعمال اس وقت انسان کرے گا جب کہ اس کی دنیا میں رہنے کی نیت آخرت ہو یا اللہ کی رضا ہو۔ نیک اعمال تب شروع ہوتے ہیں جب آپ کی نیت دنیا میں رہنے کی نیت صحیح ہو جائے۔ جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا جو بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ کی رضا ضروری ہے کہ آپ وہ پہلے تو ایک نیت کا تعین کریں، اور سب سے پہلے دنیا میں رہنے کی نیت کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے بغیر نیت کے کام شروع کر دیا، یعنی جو بھی بانج بنا ہے، روزے رکھنے شروع کر دیے، نماز پڑھنے شروع کر دی بغیر سوچے سمجھے، تو اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک کھیل کا میدان ہے اور دوڑ کا مقابلہ ہے، تو دوڑ کے تو کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ نشاندہی ہوتی ہے، کوئی پوائنٹ ہوتا ہے، اور یعنی اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کا تعین ہوتا ہے، دوڑ کا ایک مقابلہ ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ تو ایک اس کے لیے جو پارٹیسپینٹ ہے،
ایک امیدوار ہے کہ بھئی میں نے بھی دوڑنا ہے. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو تھوڑی سی اور مثال کی وضاحت کر دوں. آج کل جو پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو وہاں دوڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی وہ ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ. تو اس میں مثال کے طور پہ 100 امیدوار آ گئے وہ ٹیسٹ دینے کے لیے. اس کے لیے ایک دن مقرر ہو گیا 100. تو ان میں سے جو 5 امیدوار ہیں انہوں نے بڑی تیاری کی ہوتی ہے. وہ میدان میں جاتے ہی بس یعنی ابھی سب لوگ کھڑے ہیں، نہ پوائنٹ کی نشاندہی ہوئی ہے، نہ کھڑا کیا گیا یہ، تو وہ جاتے ہی میدان میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جس کام کے لیے آئے وہ شروع کر دیتے ہیں. نہ باس کو دیکھتے ہیں، نہ آفیسرز کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے حکم کو دیکھتے ہیں، نہ اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. یہ وہ بس آتے ہیں اور بس دوڑنا شروع کر دیتے ہیں میدان میں. یہ اس قسم کی ہماری زندگی گزر رہی ہے. دوڑ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے تو کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں اور معمولات میں زبردست چینج آ جاتا ہے. صبح 5 بجے 3 بجے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اٹھ کے کھانے پینے لگتے ہیں. ٹائم تو نہیں ہے وہ کھانے کا. 3 بجے سحری کا 3:30 4 تو آپ کھانے پہ بھی نہیں بس، تو بغیر سوچے سمجھے. تو میں آپ کو بے وقوف کی بات کر رہا تھا کہ جو بات کرے تو نہ سوچے نہ سمجھے، عمل کرے نہ سوچے اور نہ سمجھے. آج ہمارا کیا ہے، ویژن کیا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں، جو رواج ہے بس وہ کرتے چلے جاؤ. پیروی ہے معاشرے کی. ہم جو دین پر عمل پیرا ہیں مثال کے طور پہ جتنے بھی ہیں، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ کر رہے ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لوگ نمازی جا رہے ہیں تو بس خاص طور پہ جمعہ کے دن مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. کیوں جمعہ کی نماز ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے یہ نہیں پتا، بس نماز ہے پڑھنی ہے. عید کی نماز تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، حالانکہ وہ واجب ہے، فرض بھی نہیں ہے. تو دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بے وقوف کون ہے؟ میرا موضوع آج کا یہ ہے، جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے. جو کہہ رہا ہے اس کو اپنے کہنے کا بھی کوئی احساس نہیں ہے. کیونکہ اکثر دیکھیں 2 عمل ہیں، ایک زبانی، یعنی ایک تو ہم باتیں کرتے ہیں زبانی، اور ایک عمل کرتے ہیں. پھر ایک نیت بناتے ہیں، دنیا میں رہنے کی نیت بناتے ہیں. آج کے مسلمان نے جو نیت بنائی ہوئی ہے دنیا میں رہنے کی، وہ تو دنیا ہے. آخرت پہ تو اس کا یقین ہی نہیں ہے. آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کے وجود کا اس کو احساس بھی نہیں ہے. عام طور پہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حاضر ناظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھئی جو تم اعمال کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا خَبِيرًا. سمیع علیم کے الفاظ آئے، میں سن رہا ہوں. تو ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوا. بغیر سوچے سمجھے آپ دیکھ لیں اپنی دنیا میں جو بھی آپ کرتے ہیں. ایک دوستوں کی محفل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اس میں گپ شپ لگائی جا رہی ہے، ہر ایک اپنی اپنی ہانک رہا ہے، اور کیا ہے بس تھوڑا سا ایک رنگ جماتے ہیں، بس مجلس کے طور پہ بس ایک رنگ اور باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں میں بے وقوف کی بات کر رہا ہوں. جو کام بھی آپ سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے، جو بات سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے، تو اس کے نتائج تو ٹھیک نہیں ہوں گے نا. ایک عام بات ہے یہ، آپ دنیا میں بھی سارے دائرہ کار، کیونکہ مراتب کو رکھ کر ساری باتیں بھی کی جاتی ہیں. وہ فرق مراتب مطلب آپ کا والد ہے
یا دوسری طرف آپ کا جگری دوست ہے تو انداز تو مختلف ہوگا دونوں سے باتیں کرنے کا. والد سے تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی اور جی جان سے کام لینا ہوگا, اور جو آپ کا دوست ہے تو اس سے ذرا بے تکلفی سی بات کرنی ہوگی. یہ ایک عام مسئلہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.